ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم لوگ الگ الگ طرح کی شخصیات کو سلگتے ہوئے مسائل پر رہنمایانہ طور پر جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے دعوت دیتے رہتے ہیں، اور ہمارے شہر بنگلور کے ہی نہیں بلکہ ریاست کرناٹک کے مشہور اہم ترین علمی دینی شخصیت حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب کو آج ہم نے زحمت دی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں کہ وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہوں یا رمضان میں جو صورتحال ہے اور آنے والے پارلیمان انتخابات میں ہمیں کس طرح کا اقدامات کرنا ہے، کیا تیاریاں کرنا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اشارتاً ہی صحیح کچھ گفتگو ہے مولانا۔ تو آپ کا استقبال ہے، آپ تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے سٹی جامع مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں اور مولانا کا جو ہے مختلف حلقوں میں جو اٹھنا بیٹھنا ہے، بالخصوص اندرونی سطح پر بہت کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ اخبارات میں زیادہ شائع نہیں ہوتے۔ ناظرین، مولانا سے ایک اہم ترین سوال مولانا کہ اس وقت پارلیمانی انتخابات کی آمد ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت انتخابات بالخصوص مسلمانوں کے لیے جب سے فرقہ وارانہ یا فرقہ واریت کی جو تنظیمیں آئی ہیں کتنے اہمیت کے حامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں لا کمیشن آف انڈیا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور خاص طور پر کرناٹک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک مرحلہ یہاں 26 اپریل کو یہاں انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، اور دوسرے مرحلے میں وہاں 7 مئی کو انتخابات ہونا طے پایا ہے۔ تو ایسے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے خاص طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے ناموں کو اندراج کریں۔ 30 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، اب یہ آنے والے مہینے کی 30 تاریخ آخری تاریخ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناموں کو چیک کر لیں کہ لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، تو اس سے ووٹ کے استعمال کرنے میں آسانی ہوگی۔ چونکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ ہمارا جو ملک ہندوستان ہے یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک میں جو ووٹ ہیں وہ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ تو اب یہاں ہم تولنے کا وہ قصہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگر ہم دور اندیشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ بکے بغیر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو باقی رکھنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں گے تو اس کا بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ بار بار اعلان کیا ہے کہ ووٹ آپ کا حق ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ عام طور سے مسلمان تھوڑا سا اس میں پیچھے رہ جاتے تھے، یہ ہم سے کیا لینا دینا ہے، یہ اس کی الگ فیلڈ ہے، الگ لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ تو اب یہاں حضرات علماء خاص طور پر ہماری ریاست کے اور اکابر علماء اکرام متوجہ ہو کر لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے، جب جا کر ایک شعور ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی جو اسمبلی انتخابات گزرے اس میں بھی ماشاءاللہ مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن اس کی وجہ سے ہم کو خوش فہمی میں مبتلا ہونا نہیں ہے، چونکہ آپ کو شاید یہ پتہ چلے تو آپ کو بھی تعجب ہوگا، جو ہمارا شہر بنگلور ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں مسلم آبادی بھی اچھی خاصی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہاں ہمارا پرسنٹیج کتنا رہا ووٹنگ کا؟ یہ پریشان کن مسئلہ ہے۔ صرف اور صرف 50% لوگوں نے اپنا ووٹ استعمال کیا ہے، 40% دور رہے ووٹنگ سے۔ اتنا ہم لوگوں تک بات پہنچانے کے اور لوگوں میں شعور لانے کے، اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس میں جب ہم نے غور و فکر کیا تو 3 طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئے۔ یہ وہ لوگ جو بہت ہی مالدار قسم کے ہیں، جن کو اللہ نے خوب مال دیا ہے، اب وہ اپنے مال میں مگن ہیں اور اپنے کاموں میں مگن ہیں، اپنے میٹنگوں میں مگن ہیں، تو ایک وہ احباب ہیں۔ اور دوسری وہ قسم ہیں جس میں بالکل غریب طبقہ ہے، بالکل لو لیول کا طبقہ ہے۔ اب وہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کو پیٹ بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب یہ کہاں ہم اس میں جائیں، تو اس میں بھی ذرا وہ لوگ پیچھے نظر
آتے ہوئے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو اس کی طرف توجہ کیے بغیر سفروں میں چلے جا رہے ہیں، پہلے ہی سے پلاننگ نہیں کرتے کہ ہاں مجھے اس دن یہاں رہنا ہے، میرے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، تو چونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہاں ہمارے ملک میں ووٹ ہماری طاقت ہے، اس کے استعمال سے ہمارے ملک کو بہتر ایک راستے کی طرف لے جا سکتے ہیں، ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں بھی ووٹ ہوتا ہے، اب جب وہ ووٹ ہوتا ہے تو پورے شعور کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں اور پوری آمادگی کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے یہاں اس میں کمی نظر آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر نہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ 80%، 80% اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم بھی اپنا ہمارے اس شہر کا ذرا حساب لگائیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی ہم میں کمی ہے، تو اس کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے۔ اور خاص طور پر NRI جو احباب ہیں باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، اب وہ بھی رہ جاتی ہیں، ان کے نام یہاں ووٹنگ میں ہے تو وہ بھی ووٹ ڈال نہیں پاتے، تو یہ افراد جو اسفار میں نے کہا وہ بھی اب اس وقت سفر میں ہی میں ان کو سفر کی کیٹیگری میں لیا ہوں، تو یہ احباب بھی اس سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں تھوڑا سا ووٹنگ کے زیادہ پرسنٹیج بڑھانے میں فرق ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، جب علماء کے طرف سے اور مساجد کے منبر و محراب سے اعلان کیا گیا کہ ووٹ ہمارا حق ہے، آپ جسے بھی ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کا حق ہے، ہم وہ نہ بتائیں گے نہ نشاندہی کریں گے، ہمارا صرف اور صرف یہ اعلان ہے جیسے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں، جب یہاں آپ رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کا حق ہے، تو اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، اس سے آپ دور نہیں رہ سکتے، آپ اپنا استعمال کریں۔ تو اب ہم اسی مہم کو آگے لے جا کر ہر ایک شخص کے تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ضرور اپنے آپ کو کیا کریں، نچھاور کریں، اور پہلے ہی سفر میں جانا ہو تو آپ ترتیب بنائیں، تو اسی دن 26 تاریخ کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ 26 کو یہاں جمعہ کا دن ہے، تو آپ اول وقت میں ووٹ ڈال دیں، غسل کر لیں، غسل کر کے آپ ووٹ ڈال لیں، یا یہ ہے کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کے آپ ووٹ اپنا استعمال کریں۔ اور ہماری مائیں ہوں، ہماری بیٹیاں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، تو وہ بھی اس سے غافل نہ رہیں، بلکہ وہ بھی پورا اپنا حق ادا کریں، اس لیے کہ وہ بھی برابر کے شریک ہیں، برابر کے حقدار ہیں۔ صحیح بات، تو یہ بہت ضروری تھا۔ لیکن ایک بات ہے، ایک شکایت بھی ہے مولانا کہ ہم لوگ محنت تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کانگریس حکومت کے آنے کے بعد کیا کچھ کانگریس حکومت اندرونی سطح پر آپ چونکہ جانتے ہیں اور کچھ کانٹیکٹس وغیرہ رکھتے ہیں، کام ہو رہا ہے کیا؟ کام ہوا نہ ہوا، میں اس پر روشنی ڈالنے سے زیادہ آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ریاست میں اس وقت امن ہے۔ بہت سارے فرقہ پرست لوگ یہاں آ کر غیر غلط حرکت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری سازش رچ رہے ہیں، اس کے باوجود یہاں کی پولیس بھی الرٹ ہے اور ان حرکتوں کے کرنے میں وہ بالکل کامیاب ہو نہیں پا رہے ہیں، یہ سب سے بڑے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور بقیہ جو کام ہیں وہ ہم جتنا بھی کرنا چاہیں وہ اتنا زیادہ نہیں۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے دنوں میں آپ اگر دیکھیں تو یہاں ایجوکیشن کے لیے بالکل کم یعنی روپے مختص کیے اور وہ بھی ریلیز نہیں ہو پا رہے تھے۔ اب صحت کے اگر آپ شعبے میں جائیں تو وہاں بھی بہت زیادہ دشواریاں پیش آ رہی تھیں، تو اب یہاں آپ ان چیزوں میں دیکھیں، بقیہ کیا چیزیں ہیں میں ان چیزوں میں جانا نہیں چاہتا، اس میں کمیاں آئیں، کمزوریاں آئیں، اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا۔ البتہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ ملنے کی بات ہو یا باہر جا کر پڑھنے والے 20 لاکھ روپے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ملتا ہے، اب یہ پورا بند ہو چکا تھا، اب یہ راستے کھلے ہیں، تو اس کے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ نئی ماموں سے نکٹا ماموں کر کے یہ مثال بڑی مشہور ہے، تو بہتر یہ ہے کہ چلو بھئی کچھ بہتر تو ہو رہا ہے، اچھا تو ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اور بھی اس میں جو کمیاں ہیں ہم بات چیت کے ذریعے کوشش کرنی ہے
تاکہ یہ جو کمیاں ہیں اس کو ہم دور کر سکیں اور ہماری ریاست کو ترقی کی طرف لے کر جائیں۔ خاموش بیٹھنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ہم کو تو محنت کرنی ہے، ہم کو اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ چند دن پہلے بھی ایک اچھی خاصی میٹنگ ہوئی ہمارے قائدین کے ساتھ، اور ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ جی ہاں ہم کو مل بیٹھنا چاہیے، الیکشن سے پہلے ہی بیٹھنے کی بات نہیں ہے، الیکشن کے بعد بھی بیٹھ کر جو مسائل آتے ہیں ان مسائل کو اپنے سامنے رکھ کر وہ حل کرنے کی ہم کو فکر کرنی ہے، اور جو کمیاں ہیں ان کو ہم نشاندہی کریں گے، ان کمیوں کو پورا کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جی ہاں ہم سے کچھ بھول ہوئی ہے، کچھ ہم سے چوک ہوئی ہے، ہم اس پر بھی توجہ دیں گے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ سیاسی احباب اور یہاں کے اکابر علماء اکرام اور تنظیموں کے ذمہ دار احباب مل بیٹھ کر غور و فکر کریں گے اور ایک لاہ عمل تیار کر کے ہماری ریاست کو انشاءاللہ بلندی کی طرف لے کر جائیں گے، یہاں کے مسائل کو حل کرنے کی پوری جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ مولانا ایک بات یہ ہے کہ جو ہے اس وقت کچھ اشکالات یہ ہو رہے ہیں کہ صرف ایک مسلمان کو ووٹ دیا گیا ہے، سیٹ دی گئی، امیدوار بنایا گیا ہے۔ بیدر میں، گلبرگہ میں کچھ امیدیں تھیں اس لیے کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس سے پہلے کچھ بات نہیں ہوئی، کیا حساب اس سے؟ یہاں اس بات کی کوشش ہو رہی تھی کہ پورے کرناٹک میں، ہاویری میں، گلبرگہ میں نہیں، ہاویری میں اور بیدر میں اور بنگلور سینٹرل کے لیے کوشش ہو رہی تھی، تو اس بات کا اشارہ مل رہا تھا کہ کم از کم 2 سیٹیں تو ملیں گی اس مرتبہ، لیکن آخری وقت میں پتہ نہیں کہ صرف 1 سیٹ پر، چونکہ ہم اس کو دیں کبھی ہم نے اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کی یہاں نمائندگی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا پرسنٹیج کے اعتبار سے کم پارلیمان میں اتنے سیٹس اتنے حلقوں سے ملنا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی طرف ہمارے قائدین جو یہاں کے لوکل تھے وہ بھی ہم کو بتا رہے تھے کہ ہم اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، کم از کم 3 نہیں 2 تو ملیں گے، لیکن آخری وقت میں وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی مجھے خبر نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہی کمیاں ہیں، میں اس کی طرف ہی آپ کو اشارہ کر رہا تھا کہ جب تک ہم بات چیت نہ کریں اور جب تک ہم اس پر گہری نظر نہ رکھیں اور کچھ سنجیدگی سے کچھ فیصلے نہ لیں تو ایسی صورت میں ہم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو قائدین نے ہم سے کہا ہے کہ اس بارے میں بھی غور و فکر کر کے جو بڑے یہاں کے احباب ہیں جیسے سی ایم ہیں، ڈپٹی سی ایم ہیں، ان احباب سے بھی آپ کی گفت و شنید کرا کے ان مسائل کو بھی حل کرنے کی، اور جو آپ کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کو بھیک کا سکہ دے دیں یا بھیک کی روٹی دے دیں، یہ ہرگز ہم نے کبھی مانگا نہیں۔ جو ہمارا حق ہے وہ حق ملنا چاہیے، اس پر ہمارا مطالبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر بھی ہم پوری کوشش کریں گے اور جو حق مسلمانوں کو ملنا چاہیے انشاءاللہ اس کی طرف ضرور توجہ دلانے کی فکر کریں گے۔ سینٹر سے جو اس وقت امیدوار کا نام آیا ہے، سیاسی سطح سے کچھ مشہور شہرت تو نہیں رکھتے ہیں، ایسے میں کیا اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں؟ اب اس سلسلے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو ملے، اس لیے کہ ہم شروع سے نمائندے کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند نہیں ہوئے، نہ اس بارے میں غور و فکر کیے، وہ پارٹی کے فیصلے ہیں، اب اس میں نہ تو ہم نے کبھی دخل دیا ہے نہ ہم اس بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے، تو وہی ہمارے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ بہتر۔ مولانا ابھی رمضان کا اختتام ہے، آخری عشرہ آ رہا ہے، اور اس موقع پر زکوٰۃ، صدقہ فطر، اس تمام چیزوں کا جو ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ یہ رمضان میں مخصوص اور بالخصوص آخری عشرے میں کیا زکوٰۃ اسی وقت نکالنا ضروری ہے، کیا ان کی شرائط؟ شاید آپ کو میرے نبی علیہ الصلاۃ کا وہ خطبہ یاد ہوگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ میں ارشاد فرمایا تھا، تو اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بندے مومن اس میں کوئی ایک خیر کا کام کرتا ہے یا نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب یہاں جب آفر کا زمانہ ہو تو لوگ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں دکانوں میں۔ اب آپ یہ مجھ سے نہیں پوچھ پائیں گے کہ یہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری عورتیں یہ کیوں آفر کی وجہ سے اتنی بھیڑ لگائے ہیں، کہ کیوں یہ کیا مفت میں دیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے۔ آپ وہاں دیکھیں جہاں آفر لگاتے ہیں کہ 50%، 70% یا بائی 1 get 1 فری، تو یہاں لوگوں کی بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور اس میں بھی جو خاص طور پر جو یہ ہیں جو مخصوص اور خاص کمپنیاں ہیں ان کے اگر پروڈکٹس اس طرح کے لگ جاتے ہیں برانڈڈ جو ہوتے ہیں، تو اس میں اور زیادہ بھیڑ لوگوں کی جمع ہو جاتی ہے۔
تو اب یہاں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ آفر دیا ہے کہ آپ ایک فرض ادا کریں تو آپ کو 70 فرض، اور اگر آپ رشتہ دار کو دیں گے مثال کے طور پہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کرنے کی وجہ سے اس پر ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ نے اپنی رشتہ داری کا حق ادا کیا، اس کی وجہ سے آپ کو اجر میں اضافہ ہوگا، تو دوہرا اجر ملے گا۔ تو اس وجہ سے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے تو اب اس میں ہم اگر اپنی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، رمضان میں زکوٰۃ ادا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہرگز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا یہ بالکل کلی قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے، یوں سمجھیے کہ شریعت کی نظر میں مالدار ہو گئے، 7.5 تولے، اب یہاں اگر گرام میں سمجھیں تو 80 پر 7.5 87.5 گرام ہوتا ہے، اور اگر چاندی کا نصاب لیں تو 52.5 تولے بولتی ہیں، اب تو تولے سمجھ میں نہیں آتا، 612.5 گرام کا یہ پورا نصاب ہوتا ہے۔ تو یہ مالیت ہے یا اس کی رقم آپ کے پاس ہے، یا دونوں میں ملا کر کسی ایک نصاب کے تک پہنچ جاتے ہیں، تو اب آپ کو شریعت ٹائٹل دیتی ہے کہ مالدار ہیں، اور ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو مالدار بنا رہا ہے، اور آپ خوشی خوشی کیلکولیٹ کریں اور اپنی زکوٰۃ ادا کریں، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ جمادی الاول میں آپ مالدار بن گئے، صاحب نصاب بن گئے، تو اب یہاں آپ کی زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب وہ نیکسٹ آئندہ جو جمادی الاول آئے گا اس میں آپ کیلکولیٹ کریں گے، اگر واقعتاً آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اپنا حساب کتاب کریں، زکوٰۃ ادا کر دیں۔ تو یہ آسان راستہ ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر آپ جیسا کہ جانتے ہیں تو تملیک شرط ہے اور نیت شرط ہے۔ تو اب یہاں تملیک بنانا ہے اور نیت، یہ دو چیزوں میں بھی تھوڑا ہمارے لیے ذرا کمزوری پائی جاتی ہے، یا دکھاوا آ گیا ہے، نام و نمود آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ہم کو دکھ بھی پہنچتا ہے، اور ہمارے اندر بھی ذرا وہ فیلنگز بھی پیدا ہوتی ہیں کہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے غریبوں کا اس طرح سے اشتہار کر کے لوگوں کے سامنے آشکار کرنا، یہ بہت 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 دل کو دکھانے والی بات ہوتی ہے۔ میں ہمارے مالدار احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا بہت ہی خلوص کے ساتھ، نہ میرے دل میں کوئی بات ہے، نہ میرے لیے یہاں کوئی یہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے سامنے غریبوں کی بھیڑ نہ لگائیں، اور ایک دم قطار میں کھڑا کر کے ان کو وہ ساڑی دے دیتے ہیں گنجی والی، اب وہ پانی میں ڈالیں تو پھر دوبارہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ اب چیزیں ہیں، اس کو ختم کریں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ دے دیں، اور بالکل خاموشی کے ساتھ دے دیں۔ اتنا آشکار کر کے دنیا کو بتانا کہ مسلمان اتنے غربت میں ہیں، اب ہم وہاں ان کو بانٹ رہے ہیں، اور بھی غریب بنا رہے ہیں، اور بھی منگنے والا بنا رہے ہیں کہ آپ جائیں بھیک مانگنا آپ سیکھ لیں، اور اس لیے کہ آپ کو پہلے نہیں آتا تھا، اب یہاں قطاروں میں کھڑ کے لینے کی عادت ہو جائے گی تو اور آپ لینے والے بن جائیں۔ اس کام کو چھوڑنا چاہیے امت کے مالدار احباب کو۔ انشاءاللہ۔ یہ کون مستحقین ہیں مولانا اس سلسلے میں؟ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آٹھ لوگوں کے سلسلے میں فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 اقسام ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اور خاص طور پر جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنے رشتہ داروں میں غریب ہوں، محتاج ہوں، تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم بتا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ نے نیت کر لیا اور رقم ادا کر لیا، الگ کر لیا، اور جا کے اپنے غریب رشتہ دار کو پہنچا دیا کہ رمضان کا تحفہ ہے، ہو گیا قصہ خلاص۔ نیت پہ آپ کا وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت اب میرا بھائی ہے، اب میں نے زکوٰۃ دے دیا، اب وہ پکا کے مجھے بلاتا ہے کھانا بنا کے، بھائی آئیے، اب ہم جا کے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ بہن کے گھر میں ہم دے دیتے ہیں اور بہن بنا کے کھلاتی ہے، اب کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، کیا ہمارے لیے یہاں سبق دیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو دے دیے، وہ مالک بن گیا ہے، اب آپ جا کے اس کے گھر میں کھاتے ہیں تو یہ آپ کی نہیں ہے، وہ اس کا مال آپ کو کھلا رہا ہے، زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کیا شریعت اللہ نے ہمارے لیے آسان قرار دیا ہے۔ مولانا ابھی رمضان کا آخری اشرہ، مسجدیں تھوڑی تھوڑی خالی ہونے لگی، بازار سجنے لگی، اور بنگلور کا تو ماحول ایسا ہے اس وقت کہ لگتا ہے کہ چراغاں ہو رہا ہے، اور نوجوان بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے بازاروں میں، ان کو بھی کچھ جو ہے
میں ہمارے نوجوان جو ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، آپ سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ خلوص پیدا ہو جائے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یاد دلانا چاہوں گا، دیکھیے ابھی بھی غزہ میں جو ہمارے بچے ہماری ان ماؤں کے ہاتھوں میں ہیں، ہمارے ان باپوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو بالکل زخمی کی حالت میں اپنے بچوں کو لے جا کر ہاسپٹل میں علاج کرانے کے لیے پہنچ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے علاج کی سہولت بھی نہیں ہے۔ ذرا یاد کریں، اس لیے کہ کون سا وقت کب آئے گا، کیا آئے گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو سواریں، سنبھالیں، کہ یہ بازاروں کی زینت بننے کے بجائے، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ تو ایسے آپ کے لیے خوشخبریاں میرے نبی نے سنائی ہیں، تو اب آپ یہ کام کریں کہ کیا کریں؟ مسجدوں میں جائیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اس لیے کہ جوان کی دعا میرا اللہ سنتا ہے۔ نوجوان اس وقت ہماری یہ پونجی ہیں، اگر یہ غلط راستے پہ چلے جائیں، جیسے نشہ کی لت لگ گئی، یا شراب پینے کی لت لگ گئی، یا لڑکی بازی کی لت لگ گئی، یا ارتداد کی لت لگ گئی، تو اس کی وجہ سے پورا ایمان برباد ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی۔ صرف آپ کی نہیں، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی بدنامی، یہ سارا ماحول اس وقت ہمارے آس پاس میں ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بازاروں کی زینت بننے کے بجائے اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوں۔ اب تاخیرات بھی شروع ہونے والی ہیں، تو اب آپ کے لیے موقع ہی موقع ہے کہ وہ رات آپ کو مل جائے جس کی بشارت اللہ نے خود عطا فرمائی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو یہ ایک رات آپ نے عبادت کر لیا، 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب۔ تو نوجوان بچے بھی، اور خاص طور پر ہماری مائیں گھروں میں رہتی ہیں، ہماری بیٹیاں رہتی ہیں، جوان بیٹیاں، اب وہ سوچتی ہیں کہ یہ بوڑھی عورتیں وہ نماز پڑھ لیں، وہ قرآن کی تلاوت کر لیں، وہ ذکر کر لیں، اب مجھے تو یہ موبائل ہے، موبائل میں تو بس ویڈیوز دیکھنا ہے، اب یہ ریلز دیکھنا ہے اور یہ شارٹس دیکھنا ہے، اس میں پڑ گئے ہیں۔ میں ہماری ان بچیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، اور وہاں آپ ذکر اور نورانیت کا ماحول بنائیں۔ اللہ آپ کے لیے موقع دیا ہے، مبارک مہینہ، یاد کریں غزہ کی ہماری ان معصوم بچیوں کو اور بچوں کو جو اس وقت تڑپ تڑپ کے پکار کے کہہ رہے ہیں، کوئی ہے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا، کہ ہمارا رب ان کی دعا قبول کر لے اور ہمارے لیے یہاں راحت ہو جائے۔ اس لیے کہ نہ ان کے لیے سحر کے لیے ہے، نہ ان کے لیے افطار کے لیے ہے۔ آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک روٹی کے لیے باپ تڑپ رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے، میری اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے کچھ مل جائے، میں اس کی بھوک مٹا دوں۔ جب حالات ایسے سنگین ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کی سنے گا، آپ کی پکار کو سنے گا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ ضرور انشاءاللہ۔ تو ناظرین گرامی، یہ حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب تھے جو اس وقت مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ اب جانتے ہیں کہ مولانا کے جو ہے کبھی کبھی ہم لوگ دعوت دے دیتے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ مجھے اور مولانا کو یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ کو سلام علیکم۔